بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے 12ویں جماعت گلزار اردو، اور اس کی ہم آج ریڈنگ کریں گے۔ انشائیہ ہے چیپٹر نمبر 8 میرا البم، اور وزیر آغا یہ اس کے انشائیہ ہیں کرنے والے ہیں۔ تو انشائیہ کہتے کسے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ریڈنگ کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ انشائیہ کا لفظ انشاء سے بنا ہے۔ اس کے معنی بات سے بات پیدا کرنا، آراستہ کرنا اور عبارت کو سجانا وغیرہ کے ہیں۔ اور اصطلاحی مفہوم وہ غیر رسمی تحریر جس میں مصنف اپنی ذات کے حوالے سے مظاہر قدرت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شخصی زاویے سے دیکھتے ہوئے ان سب کو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کرے، اسے انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو میرا البم ہے، اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی روزنامے یا ہفتہ روزہ، رسالے یا میگزین میں شائع کرنے کے لیے مضمون لکھ سکیں، عبارت میں متعلق فعل کی شناخت کر سکیں، کسی مشہور و معروف ادبی یا سماجی شخصیت کے واقعات و تجربات اور مشاہدات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے انٹرویو کر سکیں۔ تو بے ترتیبی پھیلانا ہمارا قومی مشغلہ ہے، یعنی ہماری قوم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم چیزوں کو پھیلانے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب ہم بے ترتیبی پھیلاتے بوریت سی محسوس کرنے لگتے ہیں تو منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ترتیب و قرینے کی مہم شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنی بے ترتیب پھیلانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ چلو اب اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں جو ہم نے بکھیر دیا ہے۔ یہ گویا ایک طرح کا ذہنی ضابطہ ہے، یعنی ہمارے خیال ہے ایک ایسی ذہنی ضابطے کے تحت میں نے اپنے پرانے کاغذات کی صفائی اور ترتیب کا ارادہ کیا، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، اور ہر قسم کی بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ یعنی کہ جب چیزیں بکھری بھی ہوتی ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا، کوئی آ کر دیکھے، تو دروازے کو بند کر لیا۔ پھر میں کاغذات کے ان ڈھیر سے نبرد آزما ہو گیا جو پچھلے کئی برس سے آہستہ آہستہ فرہبی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ یعنی بہت سارے کاغذات جمع ہو گئے تھے اور انہیں اچھا نہیں لگا تھا، کئی سالوں سے وہ بہت سارے کاغذات کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا اب اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، ترتیب دے دیتے ہیں۔ اب اچھے خاصے کاغذی پہاڑ بن چکے تھے۔ ان ڈھیروں میں کیا کچھ نہ تھا، اخباروں کے تراشے، تقاریب کے دعوت نامے، دوستوں کے خطوط، ادھوری نظمیں، نامکمل مضامین کے مسودے، ہوٹلوں کے بل، رسیدیں، اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ یعنی سب لوگ ہم اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی کام کی چیزیں، وہ بھی کام کی چیزیں، اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہو جاتی ہیں۔ میں سوچنے لگا آخر میں نے یہ سب کچھ کیوں اکٹھا کر کے رکھا ہے کہ اب میرے لیے اس جنگل میں راستہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ان میں سے ہر چیز اپنے زمانے میں ضرور اہم ہوگی، یعنی کہ جس وقت جو چیزیں آ رہی ہوں گی، کچھ خطوط ہوں گے جو لگتا ہوگا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو سنبھال کر رکھ لیا گیا، ورنہ میں اس سے بآسانی پیچھا چھڑا چکا ہوتا۔ یا ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان کی ذات میں چھپا ہوا طفل مادہ پرست، یعنی ایک بچہ چھپا ہوتا ہے نا، جو چیزوں کو، اشیاؤں کو جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے نا بچوں میں، اسے اشیاء جمع کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ یعنی ٹوٹے پھوٹے کھلونے، چیزوں کو جمع کرنا بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ کہا ہے طفل مادہ پرست۔ اور پھر ایک روز یہ جمع شدہ اثاثہ وزنی ہو جاتا ہے کہ اس کے بوجھ تلے انسان کا، اس کا اپنا سانس بھی رکنے لگتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دم گھٹ رہا ہے، ہم نے اتنی ساری چیزیں اکٹھی کری بھی ہوتی ہیں، بس جب بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ سانس لینا بھی دشوار نظر آئے تو یہ مناسب ترین وقت ہے کہ فی الفور کوئی ذہنی ضابطہ نافذ کر کے خود کو سبکسار کرنے کی مساعی کا آغاز کر دیا جائے۔ اب یہاں کچھ مشکل ورڈ آتے ہیں، جیسے مقفل ہے، تالے میں بند، مسودہ کہتے ہیں ابتدائی تحریر، ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور فی الفور کہتے ہیں فوراً جلدی سے چاہتے تھے، سبکسار کہتے ہیں ہلکا پھلکا، مساعی کہتے ہیں کوششیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کوشش کرنا چاہ رہے تھے۔ نبرد آزما مین مقابلہ کرنے والا، فرہبی یہاں میننگ ایک ورڈ ہے، فرہبی موٹاپا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے۔ سبکسار کا مطلب بتایا میں نے آپ کو کہ ہلکا پھلکا، اور انہوں نے کوشش کی، مگر تجربہ شاہد ہے کہ خود کو سبکسار کرنے کی یہ مہم اپنی ابتدائی خروش کے بعد بڑی تیزی سے کمزور پڑنے لگتی ہے۔ ہم کسی کام کو بڑی جوش و خروش سے سٹارٹ کرتے ہیں نا، اور پھر آہستہ ہماری انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور پھر کسی ایک مقام پر
رک کر اپنی ساری منصوبہ بندی سے قطع تعلق کر لیتی ہے۔ یعنی ہم نے سوچا کچھ ہوتا ہے اور پھر وہ سلولی وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مہم ایک طرح کی سمندری موج ہے، دیکھا ہے نا آپ نے لہریں کیسے آتی اور جاتی ہیں، جو اپنی اولین یلغار میں سطح سمندر پر پھیلی ہوئی ان گنت بدنما سلوٹوں پر پانی تو پھیرتی ہیں، مگر جب اس کے بعد رکتی ہیں تو سمندر کی سطح پر پہلے سے بھی زیادہ سلوٹیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ ایک لہر کے بعد دوسری لہر آتی جاتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سلوٹ پڑی ہوئی ہو۔ میرے معاملے میں یہ ہوا کہ کاغذات کو الٹتے پلٹتے، گرد و غبار میں راستہ بناتے اور بعض دیمک زدہ مسودات کو الگ کرتے ہوئے مجھے اچانک ایک نہایت بدوضع اور کرم خوردہ سا پیکٹ دکھائی دیا اور میں لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ اس وقت مجھے اس بات کا گمان بھی نہ تھا کہ میرا یہ رکنا مستقل نوعیت کا ہوگا، یعنی میں اتنا مہو ہو جاؤں گا، اس پیکٹ کو دیکھتے ہوئے گم ہو گیا اور میں کچھ اس طرح کھو جاؤں گا کہ میرے ذہن سے صفائی کا جن ہی رخصت ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جو میں یہ صفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ایک دم سے یہ کام رک جائے گا۔ یہ پیکٹ دراصل میرے ایک بہت پرانا البم تھا جو آج سے کئی برس پہلے گم ہوا اور پھر تلاش بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا، اور اب کہ میں اس کی ضرورت بلکہ وجود تک سے بے نیاز ہو چکا تھا، یعنی میں بھول چکا تھا کہاں گیا، اور وہ ایک بھولی بصری یاد کی طرح وقت کی شاخ سے ٹوٹا ہوا میری پھیلی ہوئی جھولی میں آن گرا ہو۔ اب یہاں ورڈ تھا بدوضع کہتے ہیں بے ڈھنگا، کرم خوردہ کہتے ہیں وہ کتاب جس میں کیڑا لگ گیا ہو نا، تلاش بسیار کا مطلب ہے بہت زیادہ تلاش کیا۔ اچھا پھر ہے کہ میں نے البم پر سے گرد جھاڑنے کے لیے اسے ہلکی سی تھپکی دی اور اس پر سے پھولے ہوئے چمڑے کی جلد کو ایک طرف سے اوپر اٹھایا، تب اچانک البم کے پہلے ہی صفحے پر مجھے ایک چمکتی ہوئی تصویر دکھائی دی۔ پہلی نظر میں تو میں ان صاحب کو پہچان بھی نہ سکا جو سر پہ سیاہ بالوں کا ایک گھنا جنگل اٹھائے، کالی ابا زیب تن کیے، اپنے سیدھے ہاتھ کے پنجے میں ایک لمبی اور گول سی کاغذ کی نلکی مضبوطی سے پکڑے، فوٹوگرافر کے حکم کی تعمیل میں اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ایک بھیگی سی خفت آمیز مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ خفت آمیز کہتے ہیں شرمناک، ابا کہتے ہیں چوغا ہوتا ہے نا کپڑوں کے اوپر پہننے والا لباس۔ تو جو فوٹوگرافر جب ان کی تصویر اتار رہے تھے تو وہ شرمندہ سی ایک مسکراہٹ تھی چہرے پہ ان کے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے صاحب کو پہچان لیا کیونکہ یہ میری اپنی تصویر تھی۔ کافی یعنی ان کو غور کرنا پڑا کہ یہ کون ہے، سر پہ بال کافی زیادہ ہوں گے جب ینگ تھے وہ، تو ان کو پہچان نہ پایا خود اپنے آپ کو ہی۔ اس روز آج سے تقریباً 40 سال ادھر مجھے ایم اے کی سند ملی تھی اور میں بھاگم بھاگ انارکلی کے ایک فوٹوگرافر کے اسٹوڈیو میں جا پہنچا تھا۔ میں سوچنے لگا نہ جانے وہ فوٹوگرافر اب زندہ بھی ہے یا نہیں، اور وہ کرائے کی کالی ابا اب تک ضرور تار تار ہو چکی ہوگی جو انہوں نے پہنا ہوا تھا ایک ڈریس، اور وہ ایم اے کی حسین سند کہاں ہے وہ سند؟ ان کاغذوں کے انبار میں دیمک کے متعدد اور مسلسل حملے سہنے کے بعد اپنے مسخ شدہ چہرے کو چھپائے کہیں نہ کہیں ضرور دبکی پڑی ہوگی، شاید کسی روز البم کی طرح وہ بھی دکھائی دے جائے، مسخ شدہ بگڑا ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کہیں پہ دبی بھی ہوگی، میرے البم کی طرح مجھے مل جائے گی جو ان کا جو ڈریس تھا۔ میں چند صفحے آگے بڑھا تو مجھے ایک مدھم سی تصویر دکھائی دی جو کسی سستے کیمرے سے اور اناڑی فوٹوگرافر کی چغلی کھا رہی تھی۔ تصویر ایک پہاڑی علاقے کی تھی، پس منظر میں چیڑ کے درختوں سے لدا ہوا ایک پہاڑ کھڑا تھا اور پہاڑ کے قدموں میں ایک کائی زدہ چٹان پر پھولے ہوئے گالوں اور چمکتی ہوئی آنکھوں والے 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان میں ایک شمس تھا اور دوسرا میں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس روز میں شمس کے دادا جان کی پہاڑی اقامت گاہ پر انہیں سلام کرنے گیا تھا اور انہوں نے اپنے 4-5 پوتوں کی قطار میں مجھے قابل عزت مقام پر بٹھا کر گھنٹہ بھر اخلاقیات پر لیکچر دیا تھا۔ جب ان کو پرانی ساری باتیں ان تصویروں کو دیکھ کر پرانی باتیں یاد آ گئیں اور جب ہماری حالت غیر ہونے لگی تھی تو ازراہ کرم اپنی آستین سے ایک چتکبرا کیلا نکال کر ہمیں تقسیم کر دیا تھا۔ شمس کے دادا جان ایک نہایت کنجوس مگر بڑے ہی شفیق و انصاف پسند بزرگ تھے۔ اس روز بھی انہوں نے اس اکلوتے کیلے کو تقسیم کرنے سے پہلے اس پر پینسل سے نشانات لگائے تھے تاکہ ہم میں سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور پھر کیلے کو گنڈیریوں کی طرح کاٹ کر ہم میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے گنڈیریاں کھائی ہوں گی نا، گنے کو پیسز کی شکل میں انہوں نے پینسل سے کیلے پر نشان لگایا اور کاٹ کر بچوں میں تقسیم کیا۔ ان کو یہ ساری باتیں اس البم کی وجہ سے یاد آئیں، ماضی کی کچھ چیزیں تصویروں سے یاد آ جاتی ہیں۔ پھر جب ہمیں چھٹی ملی تو ہم دادا جان کے کمرے سے آزاد کیے گئے قیدیوں کی طرح دیوانہ وار نکلے تھے اور پہاڑی بکروں کی طرح کلاچے بھرتے ہوئے چٹانوں پر چڑھ گئے تھے۔ یہ تصویر اسی جشن آزادی کے موقع پر ہماری کسی ہم عمر نے اتاری تھی، وہ ہم کون تھے کچھ یاد نہیں۔ البم کے اگلے صفحے پر مجھے ایک ایسی تصویر دکھائی دی کہ ایک
پورا دور ہمک کر میری گود میں آ گرا۔ یعنی جب انہوں نے البم کا دوسرا پیج پلٹا تو انہیں دیکھ کر ایک دم سے پرانی چیزیں ایک دم سے یاد آ گئیں۔ اس تصویر میں میری والدہ پلنگ پہ بیٹھی تھی، سامنے کھانے کا ٹرے رکھا تھا، ان کے ایک ہاتھ میں لقمہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں پنکھا، پاس ہی میرے بڑے بھائی جان بیٹھے تھے۔ نہ جانے انہوں نے کیا بات کہی کہ والدہ بے اختیار ہنس پڑیں۔ اس وقت میں نے اپنے کیمرے کا رخ ان کی طرف کیا اور اس درخشاں لمحے کو کاغذ پر منتقل کر لیا۔ یعنی وہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کے ان کو پرانا بالکل منظر سارا کچھ یاد آ گیا۔ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں اور بڑے بھائی جان بھی رخصت ہو چکے ہیں، مگر یہ ہنستا ہوا منور لمحہ بدستور زندہ ہے۔ ایک مدت کے بعد میں نے اپنے کھوئے ہوئے البم میں اس لمحے کو پہلی سی تابانی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی کھل اٹھا، جیسے کوئی بہت بڑا انعام مل گیا ہو۔ میں البم کے گہرے غار میں اترتا چلا گیا۔ اس غار کے ہر موڑ پر مجھے کوئی نہ کوئی لمحہ دست بستہ کھڑا ملا۔ یعنی کہ البم کے پیج پلٹتے جا رہے تھے، ان کو وہ ماضی میں کھوتے جا رہے تھے، وہ بالکل بھول چکے تھے کہ وہ کمرے کو ترتیب دینے آئے تھے، بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے کے لیے آئے تھے۔ بعض لمحے جو نوارد تھے بڑی آسانی سے یاد کی گرفت میں آ گئے، لیکن بعض لمحے ایسے بھی تھے جو یادداشت کی سرحد پار کر چکے تھے اور اب منت سماجت پر بھی واپس آنے کو تیار نہ تھے۔ یعنی کچھ تصویروں کو دیکھ کر انہیں ساری چیزیں یاد آ رہی تھیں اور کچھ کو بہت یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ نہیں یاد آ رہی تھی ان کو۔ یوں بھی زمانے کی مرطوب ہوا نے ان پر سبز کائی کا غلاف کچھ اس طور چڑھا رکھ دیا تھا اور ان کے خدوخال تک مان پڑ گئے تھے۔ تو یعنی کہ جو ڈائری تھی، البم تھا، وہ بہت پرانا ہو چکا تھا، تو اس کی حالت خستہ تھی بالکل۔ ویسے بھی ان کو دیکھ کر کچھ چیزیں نہیں یاد آ رہی تھیں۔ اچھا، ان چیپٹر کی ریڈنگ سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور ان کی میننگ سمجھنے سے؟ جب سبق میں سے اقتباسات کی تشریح آتی ہے تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ کیا ہو۔ اور انشاءاللہ میں اس کی پوری چیپٹر کی کوسچن آنسر، اقتباسات کی تشریح اور درست جواب جو اس کے مشقی سوالات ہیں اس کی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی۔ تو کہ اب ان سے وابستہ کوئی ایک یاد بھی باقی نہیں تھی۔ اگر میرے البم میں صرف اسی ایک قسم کے متجرات ہوتے تو میں فی الفور اسے دوبارہ ردی کے انبار پر پھینک دیتا، مگر اس میں تو درجنوں تصاویر ایسی بھی تھیں جو نظر کی ہلکی سے لمس میں باقاعدہ دھڑکنے اور سانس لینے لگتی اور ان سے منسلک ایک پورا عہد انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا۔ ہمک کر کا تھا بچے کا اپنی ماں کی طرف محبت سے لپکنا، اور متجرات کہتے ہیں قدیم زمانے سے کوئی چیز جامد صورت میں زیر زمین دبے رہنے سے پتھر بن جاتی، جسے رکاز بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو فوسلز کہتے ہیں۔ فوسلز آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ پتھروں پہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں تو ان کی ڈھانچوں کی باقیات اس پہ رہ جاتے ہیں، جیسے ڈائنوسار وغیرہ۔ تو شاید البم کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے دامن میں زندہ اور متحرک لمحوں کی ایک پوری کھیپ چھپائے ہوتا ہے۔ اگر البم کی تصویریں یاد کے نورانی حلقوں سے محروم ہو جائیں اور ان سے وابستہ چمکتے ہوئے لمحات بجھ جائیں تو البم نہیں رہتا، تصویروں کا مردہ خانہ بن جاتا ہے۔ البم تو البم والے کی شخصی جائیداد ہے، لیکن ایک ایسی جائیداد جسے کوئی اور اپنے تصرف میں لا ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ البم کو ایک جائیداد کی صورت میں بتا رہے ہیں اپنی۔ روشنی مان پڑنے لگی تھی، میں نے اپنی یوسف گمگشتہ کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ یہاں پہ یوسف گمگشتہ سے مراد ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب وہ ملے تھے، یوسف علیہ السلام ان کے لیے بہت قیمتی تھے، بہت ان کی یاد میں وہ روئے تھے، تڑپے تھے اپنے بیٹے کی یاد میں، تو وہ البم کو یوسف گمگشتہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اور پھر بڑی محنت سے الگ کیے ہوئے مسودات کو دیمک زدہ کاغذی پہاڑوں پر جگہ جگہ ڈھیر کر دیا۔ اب کمرے کا انتشار پہلے سے بھی کئی گنا نظر آ رہا تھا۔ بجائے کہ وہ کمرے کی حالت کو درست کرتے، وہ پہاڑوں کا ایک ڈھیر لگا چکے تھے، ان کاغذوں کی وجہ سے اور بکھر گیا تھا۔ فضا میں گرد کے لاکھوں ذرات اڑ رہے تھے اور میرا سانس رکنے لگا تھا، مگر میرا البم میری جیب کے اندر ضیاء پاش تھا اور خوشی میری آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ گمگشتہ بتایا میں نے آپ کو کھویا ہوا، تابانی کہتے ہیں روشنی چمک، تو خدوخال چہرے کے نقوش۔ اب وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہے تھے کیونکہ کمرہ تو بکھرا ہوا تھا، لیکن ان کو جو چیز مل گئی تھی اس کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ وہ ان کی آنکھوں سے اسے خوشی کہ روشنی نکل رہی ہو، ماخوذ ہے دوسرا کنارہ سے یہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر کی ریڈنگ پسند آئی ہوگی۔ اگر چیپٹر کی ریڈنگ اچھی لگ رہی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور یہ وزیر آغا صاحب جو ان کی پیدائش ہے سن 1922 کی، وفات ہے 2010 کی، اور تصانیف ان کی غالب کا ذوق ہے تماشا، انشائیہ کے خدوخال، شام اور سائے، دوسرا کنارہ۔ تو انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو چیپٹر کی پوری
سوالات مشقی سوالات کے ساتھ ہوگی۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ دوستوں۔